أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين، والحمد لله رب العالمین. حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 32 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا. وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم اتنی سی بات بھی نہیں سمجھتے، اتنا بھی عقل نہیں ہے؟ اگلی آیہ مبارکہ 33 میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے قد نعلم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں انہ لیحزنک الذی یقولون، بے شک وہ بات آپ کو رنجیدہ کرتی ہے، حزین کرتی ہے، غم زدہ کرتی ہے جو یہ بدبخت کہتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، محبوب یہ کفار مشرکین یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں. یہ 2 آیات بینات آج تلاوت کی گئی، اور اگر آپ غور فرمائیں ان آیات سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جھوٹوں کی جو حالت ہوگی قیامت کے دن اس کو بیان فرمایا کہ پہلے تو یہ جہنم کے کنارے کھڑے ہو کے بھی جھوٹ کا سہارا لیں گے اور کہیں گے کہ اگر ہمیں اے رب واپس بھیج دیں دنیا میں دوبارہ، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم نیک بن جائیں گے.
اللہ فرماتا ہے کہ ان کی فطرت میں، ان کی نیچر میں جھوٹ اتنا سرایت کر گیا ہے کہ بفرض محال اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا بھی جائے، اللہ فرماتا ہے لعادوا لما نہوا عنہ، یہ پھر وہی حرکتیں کریں گے جن سے انہیں منع کیا گیا۔ یہ اتنے جھوٹے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، ختم ہوگی تو اس کے بعد سب کچھ ختم ہے اور کوئی زندگی ہے نہیں ہے، لہٰذا جو کرنا ہے یہاں کر لو۔ لیکن جب جہنم میں ڈالا جائے گا وہاں حقیقتاً یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اب کی بار اگر ہم بھیجا جائے نا تو ہم یا رب تیرے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم کما حق کا تیری عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اب ہمیں بھیج دیا جائے۔ لیکن اس وقت اللہ فرمائے گا کہ نہیں، لا یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلھا، اللہ کسی بھی نفس کو موت جب آ جاتی ہے، وقت مقررہ جب آ جاتا ہے، اس کے بعد اللہ پھر دوبارہ اسے مہلت عطا نہیں فرمائے گا۔ یہاں بتایا کہ جس دنیا کے لیے اے انسان تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، جس دنیا کے لیے تو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، جس دنیا کے لیے تو اپنے محسنین کو، آپ پر احسان کرنے والے جو ہیں ان کو تو چھوڑ دیتا ہے، جس دنیا کے لیے تو اپنی بہن کی وراثت جو اس کی بنتی ہے، باپ کا حصہ اسے نہیں دیتا، دبا کے بیٹھ جاتا ہے، بھائی کے خلاف سازش کر کے باپ کی جائیداد صرف اپنے نام کرنے کی تو کوشش کرتا ہے، جس دنیا کے لیے تو اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے سنو اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے اس دنیا کی اوقات الا مگر لعب و لہو، کھیل ہے اور تماشا ہے۔ لعب کہتے ہیں، ملعب گراؤنڈ کو کہتے ہیں، پلے گراؤنڈ۔ لعب یہ مصدر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کھیلنا، کھیل۔ لہو کہتے ہیں تماشے کو، جس طرح ہم اردو میں لغو اور لہو لفظ بولتے ہیں، تو یہ کھیل اور تماشا ہے یہ دنیا جس کے لیے تو نے سب کچھ پہ جو ہے پس پش ڈالا ہوا ہے۔ اب کھیل اور تماشے کی اوقات کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ بڑے بڑے ورلڈ کپ ہوتے ہیں، ایشین کپ ہوتا ہے، فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں، انٹرنیشنل سطح پر ہوتے ہیں، تو وہاں دو چیزیں میٹر کرتی ہیں، ایک کھیل میٹر کرتا ہے اور ایک تماشا میٹر کرتا ہے۔ کھیلنے والے کھیلتے ہیں اور باقی کیا کرتے ہیں؟ اسے انجوائے کرتے ہیں، اس کا تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا کھیل دائمی رہتا ہے؟ تو جواب ہے نہیں۔ وہ 2 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا، 1.5 گھنٹے کا کھیل ہوتا ہے۔ اچھا، تو جب کھیل ختم ہوتا ہے تو کیا تماشا باقی رہتا ہے؟ نہیں، ادھر کھیل ختم، ادھر تماشا ختم۔ تو یہ دنیا ہے، یوں سمجھ لیں اب کوئی بندہ اپنی زندگی کو کھیل کی نظر کر دے، صبح سے دوپہر تک کھیلتا رہے، تو کیا آپ اسے کامیاب انسان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ کیا کوئی آدمی صبح سے شام تک صرف تماشا بھی بنا ہوا ہو، تماشے دیکھتا رہے، اسے آپ کامیاب آدمی کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرے بندو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، لہٰذا تم اپنی زندگی کو کھیل اور تماشے میں صرف نہ کرو، تم اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دو، تاکہ یہ دنیاوی کھیل اور تماشا جب ختم ہو تو تمہارا رب تمہیں ایوارڈ عطا فرمائے کہ میرے بندے، تجھے جس مقصد کے لیے میں نے دنیا میں بھیجا تھا، تو نے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کی۔ ایسا نہ ہو کہ کھیل اور تماشا دونوں ختم ہو جائے اور بندہ ویسے جیسے گیا تھا ویسے واپس آ جائے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس کی ایک اور ایگزامپل اور مثال عرض کروں
ہمارے بہت سارے احباب، بہت سارے دوست فارن جاتے ہیں، گرین کارڈ لیتے ہیں، اس ملک کی نیشنلٹی لیتے ہیں، گرین کارڈ بھی مل گیا، نیشنلٹی بھی مل گئی، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ان کا دل اپنے وطن کے ساتھ دھڑک نہیں رہا ہوتا؟ بھلے وہ جتنے آسودہ حال ہوں، وہ جتنے آرام میں ہوں، پر تعیش زندگی کیوں نہ بسر کر رہے ہوں، لیکن ان کی چاہت کیا ہوتی ہے؟ میری نوکری ختم ہو جائے، یہاں میں سٹیبل ہو جاؤں، میرے بچے یہاں سٹیبل ہو جائیں، میں اپنی زندگی کے آخری لمحات اپنے وطن میں، اپنے لوگوں میں، اپنے رشتہ داروں میں بسر کرنا چاہوں گا۔ حالانکہ وہاں ساری سہولیات میسر ہیں، سارے رائٹس میسر ہیں، سارے حقوق اسے حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود اسے محبت ہے تو اپنی مٹی سے محبت ہے، اسے لگاؤ ہے تو اپنے رشتہ داروں سے لگاؤ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گیا یہاں سے ہے، اس کی اصلیت جو ہے نا وہ اس مٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لہٰذا وہاں جا کے بھی اس کا ذہن، اس کا روح، اس کا خیال اپنی مٹی کے طرف ہوتا ہے۔ اب غور کریں کہ انسان کہاں سے آیا؟ اب تو جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ یہ جو انسان ہے نا یہ کم از کم اس ماحول کا نہیں ہے، یہ کسی اور ماحول سے آیا ہے، کسی اور انوائرمنٹ سے آیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ یہاں یہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا، یہ سائنس کہہ رہی ہے یہ انسان ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے یہاں۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب دیکھیں جب سردیاں زیادہ آتی ہیں تو اسے سردی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اپنے اس ٹمپریچر کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ سویٹریں پہنتا ہے، یہ کوٹ پہنتا ہے، یہ گھروں میں ہیٹر جلاتا ہے تاکہ جو اس کو ماحول چاہیے نا وہ ماحول اس کو میسر ہو۔ ایڈجسٹ نہیں ہوتا۔ جب جون جولائی آتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ باریک کپڑے پہننا شروع کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ غسل کرتا ہے، پنکھے چلاتا ہے، جس کو توفیق ہے وہ اے سی چلا کے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ گرمی کا ماحول بھی اسے سوٹ اور راس نہیں آتا۔ اچھا کون سا موسم ہے جو انسان کو راس آتا ہے؟ سپرنگ سیزن۔ جب مارچ کا یہ جو فیبرری ہے یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، نہ زیادہ سردی ہے نہ زیادہ گرمی ہے، یہ موسم انسان کو اچھا رکھتا ہے، مارچ والا موسم۔ اب آپ جنت کو ذرا ذہن میں رکھیں، امیجن کریں تو جنت کا موسم بہار کا موسم ہوگا۔ جنت کا جو موسم ہے نا وہ بہار کا موسم ہے۔ اس موسم کے لیے انسان نہ ایکسٹرا کپڑے پہنتا ہے اور نہ اپنے لباس کو شارٹ کرتا ہے، نہیں، جو ہے سنگل قمیض پہنی اور وہ بہت ایزیلی جو ہے اپنا ایڈجسٹ ہو جاتا ہے اور اسے سکون ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ وہ موسم ڈھونڈتا ہے جس موسم سے یہ نکل کے آیا ہے۔ میں حضرت آدم علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، ہم اولاد ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی، اور حضرت آدم علیہ السلام کہاں سے آئے؟ اصل مسکن ان کا کون سا تھا؟ جنت تھا، اور جنت کا موسم کون سا ہے؟ بہار کا موسم ہے۔ تو ہم جس موسم سے آئے ہیں اس موسم جیسا موسم جب ہمیں ملتا ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ اس موسم سے ہٹ کے جو بھی موسم ہمیں ملتا ہے ہم پھر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس میں اپنا ٹمپریچر، باڈی ٹمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس ٹمپریچر تک پہنچانے کے لیے ہم ایکسٹرا چیزوں کا سہارا لیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ موسم مل جائے، وہ انوائرمنٹ مل جائے۔ اور یہ دنیا میں صرف ایک مخلوق ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ کبھی کسی گائے کو دیکھا ہے آپ نے کہ سردیوں میں کوٹ اور جیکٹ پہنے ہو اور گرمیوں میں کچھ نہ پہنو؟ کسی بھیڑ یا بکری کو یا جانور کو، کسی کو آپ بتا دیں کہ اس کو سردی میں کسی ایکسٹرا لباس کی ضرورت ہو اور گرمیوں میں وہ اس لباس کو کم کرے تو آپ خود اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ انہیں کسی چیز کی ایکسٹرا ضرورت نہیں ہے۔ ان کا جو لباس اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے وہی لباس ان کے لیے اناف ہے، کافی ہے۔ لیکن انسان اس کو جو ہے مختلف اوقات میں مختلف لباس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ تو اس لیے میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جو جس دھرتی سے، جس ملک سے جاتا ہے وہ دوسرے ملک میں کتنا ہی جو ہے آسودہ کیوں نہ ہو، اس کا دل اپنے ملک کے ساتھ لگا رہتا ہے
کیونکہ اصل جو اس کا کنیکشن ہے، جذبات ہیں، محبت ہے، وہ اس کے مدر لینڈ کے ساتھ ہے، اس کے ہوم لینڈ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ صرف کھیل اور تماشا ہے، یہ تمہارا مسکن نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مزید آسان کر کے ارشاد فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے تو اجنبی ہے، تجھے کوئی جانتا ہی نہیں، وہ عابر السبیل، یا ایسے جیسے کوئی مسافر ہے۔ اب مسافر اگر سفر پہ نکلتا ہے، اگرچہ بڑی پیاری سرائے اسے مل جائے، بڑا اچھا ماحول مل جائے قیام کرنے کا، رستے میں اچھا ہوٹل مل جائے، اس اچھے ہوٹل کی وجہ سے وہ اپنا سفر جو ہے وہ ترک نہیں کرتا، وہ اپنی منزل کو نہیں چھوڑتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اگرچہ وقتی آرام تو یہاں ہے لیکن مجھے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ تو یہ دنیا بھی اسی طریقے سے حضرت انسان کو اللہ نے یہاں بھیجا ہے کہ وہاں جائے، لیکن اس دنیا کو اپنی منزل نہ بنائے۔ یہ دنیا یہ کیا ہے؟ یہ مسافر خانہ ہے، یہاں بہت سارے آئے، آگے چلے گئے، جو ہیں وہ بھی چلے جائیں گے، اور بعد میں اور آئیں گے وہ بھی چلے جائیں گے۔ بس یہ کھیل اور تماشا ہے۔ جو اچھا کھیل پیش کرتا ہے تو جب کھیل ختم ہوتا ہے اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے، اسے ٹرافی دی جاتی ہے، اسے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اس کو اونچی جگہ پہ کھڑا کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے جی یہ ونر ہے، ونر آف دا میچ ہے، اس نے میچ کو ون کیا ہے، اس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، یہ سب سے آگے آیا ہے، لہٰذا اسے ٹرافی دی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ کا حکم مان کے انسان زندگی بسر کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کو جو اعزاز اور جو ٹرافی دی جائے گی وہ کون سی ہے؟ وہ اللہ کی رضا کی ٹرافی ہے۔ اللہ فرمائے گا ہاں میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا، تجھے اللہ کی رضا کا ایوارڈ دیا جاتا ہے، تجھے اللہ کی خوشنودی کا ایوارڈ دیا جاتا ہے، اور پھر تجھے ایک گھر دیا جائے گا، اور وہ گھر کون سا ہے؟ فی الجنت الفردوس، جنت الفردوس میں تیرے لیے ایک گھر تیار کیا ہوا ہے، کیونکہ تو نے اپنا کام صحیح کیا۔ ایک روایت ہے، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن اللہ کے گھر میں ایسے پرسکون ہوتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں پرسکون رہتی ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی السقف، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا جائے۔ اب مجھ سمیت ہمیں اپنا تجزیہ کرنا ہے کہ مسجد میں ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے۔ کیا ہمیں وہ سکون ملتا ہے جو مچھلی کو پانی سے ملتا ہے، یا خدا نہ خواستہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے آخر آئیں اور سب سے پہلے ہم بھاگ جائیں؟ یہ ہمیں تجزیہ کرنا ہے اپنا، کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنا ہو تو کہاں جائیں؟ تو آقا نے فرمایا ہاں ہونا، یہ جو دل ہے نا یہ تمہیں بتائے گا کہ تم صحیح ہو یا غلط ہو۔ تو لہٰذا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنا تجزیہ خود کریں کہ ہمیں مسجد میں سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ باہر ہم ہوتے ہیں 1 گھنٹہ، شادیوں پہ عموماً آپ سب جاتے ہیں، ہم بھی جاتے رہتے ہیں، 3 بجے کا مطلب 5 بجے ہوتا ہے، کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوگا، کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی مذہبی پروگرام ہو اور خطیب صاحب کی تقریر 5 منٹ 6 منٹ 10 منٹ اوپر ہو جائے تو ہم اگر بہت ہی اس کا ادب کرتے ہیں نا تو اس کے سامنے اپنی گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس کر دو۔ یہ تجزیہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں سکون کہاں ہے۔ آیا اللہ کے گھر میں سکون ہے یا بازار میں سکون ملتا ہے؟ مجھے پچھلے جمعے کے بعد ایک دوست ملے، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھ کے تو بہت سارے دوست بڑی تیزی سے نکلے، یہاں اپنی مسجد کی بات ہو رہی ہے، تو کہتے میں نے سوچا کوئی ایمرجنسی ہوگی یا کسی کو ٹائم دیا ہوگا تو ادھر جا رہے ہیں۔ بہت ایک دوسرے کے ساتھ لگ بھی رہے تھے، جلدی سے جوتے اٹھائے، سیڑھیاں اترے،
میں پیچھے گیا تو پتہ چلا نیچے پارک جہاں ہم گاڑیاں کھڑی کرتے ہیں وہاں گپیں لگا رہے تھے کھڑے ہو کے. یہ ہماری صورتحال ہے, یہ ہماری صورتحال ہے. اور پھر ہم کہتے کیا ہیں جی کیا کریں, بس بے برکتی ہے, نحوست ہے, کوئی چیز پوری نہیں ہو رہی, بیماریاں جا نہیں رہی, گھروں میں نہ چاکیاں نہ اتفاقیاں, گھر کیے ہوئے ہیں, کدھر جائیں بھائی, جدھر جانا ہے ادھر تو جا نہیں رہے ہو, تو جب تک وہاں جاؤ گے نہیں تو سکون کہاں سے ملے گا؟ پہلے اپنے آپ کو چینج کرو پھر دوسروں کی بات کریں گے. اللہ فرماتا ہے یہ دنیا جو ہے کھیل اور تماشا ہے. اب آخرت کیا ہے؟ آخرت کیا ہے؟ اللہ سے پوچھتے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین گھر آخرت کا گھر ہے. دار کہتے ہیں گھر کو, آخرہ کہتے ہیں آخرت کو, خیر کہتے ہیں اچھے کو, للذین ان لوگوں کے لیے, یتقون یہ تقوی سے ہے, یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کا بہترین گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے. کیوں کہ وہ پرمننٹ گھر ہے. یہاں ہم گھر بناتے ہیں عارضی ہیں, زلزلہ آیا ختم. یاد ہے نا 2005 کا زلزلہ, ختم ہو گیا نا. کون سا گھر بچا تھا مظفر آباد میں, بالا کوٹ میں, ان علاقوں میں کوئی بچا تھا؟ نہیں, عارضی تھا, ختم ہو گیا, ایک جھٹکے سے ختم, زمین بوس ہو گیا. اچھا وہ اگر گھر بچ گیا نا, گھر والا تو قطعاً نہیں بچے گا, اس نے تو ختم ہو ہی جانا ہے. تو یہاں کا گھر بھی عارضی, یہاں کا مکین بھی عارضی. اللہ فرماتا ہے کہ گھر, پکا گھر, مضبوط گھر, دائمی گھر کن کے لیے ہے؟ للذین یتقون, تقوی والوں کے لیے, جو اللہ کے ہو کے دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں. مرنے کے بعد رب فرماتا ہے آؤ میرے بندو, وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ, آؤ اب جو تمہاری خواہش ہوگی وہ بھی پوری کی جائے گی, اور جو تم مانگو گے وہ بھی تمہیں دیا جائے گا. یہ ہے پرمننٹ ہاؤس, یہ پرمننٹ محل ہے جو ہے. یہ سرے محل اور پتہ نہیں کیا کیا محل, یہ سارے ختم ہو جانے ہیں. یہ اگر رہ بھی جائیں ان کے بنانے والے نہیں بچیں گے, سب نے وقت پہ چلے جانا ہے, یہ سب عارضی ہے. آگے اللہ نے فرمایا جو بات بڑی اہم ہے, اس پہ غور کرنا ہے ہم نے, افلا تعقلون, اور تمہیں عقل نہیں آتی؟ اللہ کہہ رہا ہے افلا تعقلون, تعقلون عقل سے ہے, افلا تعقلون, وہ عقل نہیں آتی؟ اپنے باپ کو نہیں دیکھا, بڑی پیاری کوٹھی بنائی تھی, سال کے اندر قبر میں چلا گیا, افلا تعقلون, ہوش نہیں آیا؟ وہ بڑا جو ہے بلینز آف ڈالر رکھنے والا بندہ, جب موت کا وقت آیا تو اس نے, وہ کیا کہتے ہیں وہ سمندر میں جو لے کے گئے تھے نا, سمرین کیا بولتے ہیں اس کو, لے کے گئے نا, موت کا ارینج کیا نا, افلا تعقلون, پیسے دے کے موت کی جگہ پہ پہنچے. ایک شخص حضرت سلمان علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھا, اسرائیل اسے دیکھ رہے تھے, بار بار حاضر خدمت ہوا, حضور مجھے ڈر لگتا ہے, یہ مجھے دیکھ رہا ہے, تاک تاک کے دیکھ رہا ہے, مجھے دوسرے ملک میں بھیج دیں. آپ نے ہوا کو حکم دیا اٹھاؤ اس کو وہاں بھیج دو. جبریل امین جو ہے حاضر ہوئے, مسکرانے لگے. حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا پہلے میں بڑا حیران تھا, ابھی مجھے حکم تھا کہ اس کی روح قبض کرنی ہے, لیکن فلاں ملک میں کرنی ہے, اور یہ آپ کے سامنے آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا, میں پریشان تھا کہ روح وہاں قبض کرنی ہے, بندہ یہاں سے ہل نہیں رہا, اور جو ہے سالوں کا سفر ہے وہاں پہنچنے کے لیے, اور وقت اس کا مقررہ پورا ہو چکا ہے, تو روح کیسے قبض کروں؟ اس نے خود ریکویسٹ کی کہ مجھے وہاں بھیج دو. بات سمجھ میں آئی؟ افلا تعقلون, عقل نہیں آتی؟ بڑے بڑے پیسے والے تھے, بڑے بزنس جو ہے وہ شروع کیے تھے, وہ بیچارے ایک ایوارڈ بھی نہ لے سکے, قبر میں پہنچ گیا. افلا تعقلون, اللہ فرماتا ہے عقل ابھی بھی نہیں آئی. وہ بڑا کڑگل نوجوان صحت مند انسان تھا, بڑی جو ہے مہنگی ترین گاڑی لے کے روڈ پہ نکلا تھا, بڑے ارمان تھے, پتہ ہی نہیں چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ڈیڈ باڈی واپس آئی. افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے؟ 40 منزلہ پلازا تعمیر کیا, دیکھنے کے لیے گیا تھا, اچانک پتہ نہیں کیا ہوا,
بلڈنگ گر گئی، نیچے دب کے مر گیا، فلا تعقلون، ابھی بھی عقل نہیں آتی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے، اور اگر اس کھیل تماشے میں زندگی برباد کرو گے تو آخرت کا حساب بڑا سخت ہوگا۔ تو دوستو میرا دل تھا 2 آیتیں مکمل کریں گے، لیکن آج ایک ہی آیت مکمل ہو سکی۔ اگلی آیت مبارکہ بشرط زندگی اگلے جمعے کو آپ کی خدمت میں اس کا مفہوم عرض کروں گا۔ رمضان شریف کی بھی آمد ہے، لہٰذا اس بابرکت مہینے کی تیاری کی بھی ساتھ کوشش کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا فیض ہمیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔